اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہبہ فاطمہ آفیشیل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ماں کی عظمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ دنیا میں بے وجہ دعا دینے والی ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے ماں۔ اگر ماں حیات ہے تو ان کی دعائیں لو، اور اگر نہیں تو ان کے لیے روز دعا کیا کرو۔ 3 باتیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہیں بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ رات کو باوضو سوئے اور رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس کی سادگی ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کے حالت میں ہوتا ہے، تو تم اس حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کا جانور ہو اور وہ اسے عید پہ ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد قربانی کر لینے تک ہرگز اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ نہ کاٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ کسی کو دکھ مت پہنچانا، کیونکہ ہر اعمال لوٹ کر آتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: پہلا احسان، دوسرا نیک نصیحت، تیسرا موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: پہلا وطن، دوسرا عزت، تیسرا حق۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو اچھائی بھول جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ میں نے ایک بات پر غور کر کے دیکھا کہ میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں سے میری ہمت اور برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔
کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کہیں برے بنا دیے جاؤ گے تو کہیں برے ثابت کر دیے جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو لوگ اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حسن میں اضافے کی خاطر چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور اکھیڑوانے والیوں پر۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر تمہارے سامنے ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد زبان استعمال نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی زبان اور اخلاق سب سے اچھے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے حق میں سب سے پہلے گواہی وہی دے گی۔ جن لوگوں کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے وہ لوگ وقت اور حالات سے کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ زندگی میں اگر کچھ برا ہو تو صبر رکھو، کیونکہ رو کر پھر ہنسنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ غرور کبھی مت کرنا، کیونکہ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ وہ جو بن کہے سن لیتا ہے وہی تو میرا اللہ ہے۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ زندگی کی ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہ جس میں جان ہوتی ہے، ورنہ اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت، راحت، صحت اور زندگی کا سکون ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے، سبسکرائب کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔